اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ آج ہماری گفتگو مذاہب فقہیہ اسلامیہ میں جو چل رہی ہے وہ ہماری گفتگو یہی ہے کہ یعنی مذہب فقہیہ کتنے پائے جاتے ہیں، کون کون سے ہیں۔ اس میں ہم نے مذہب جعفریہ کو بیان کیا، مذہب حنفیہ کو بیان کیا، مذہب ابو حنیفہ کو بیان کیا، حنفی کو بیان کیا یعنی، اور مذہب جعفری کو بیان کیا، مذہب حنفی کو بیان کیا۔ آج ہم تیسرے مذہب کی بات کرتے ہیں کہ جو مذہب مالکی ہے، یعنی امام مالک کا مذہب۔ آج ہم اس کی بات کرتے ہیں۔ تیسرا مذہب جو بیان کرنا ہے وہ مذہب مالکی ہے۔ اللہ اللہ چلے، مذہب مالکی کے بارے میں آج ہماری گفتگو ہونی ہے۔ کہہ رہے ہیں نمبر 3 المذہب المالکی وسمّی بہذا الاسم نسبۃ الی مؤسسہ الامام مالک بن انس بن مالک الاصبحی۔ کہہ رہے ہیں کہ نام رکھا گیا ہے اس مذہب کا، یعنی المالکی جو نام رکھا ہے اس مذہب کا، نسبۃ الی مؤسسہ، نسبت دیتے ہوئے اس کے مؤسس یعنی مذہب کے مؤسس الامام مالک بن انس، مالک بن انس کی طرف نسبت دیتے ہوئے کہ مالک بن انس بن مالک الاصبحی، کہ جو جن کا نام ہے مثلا مالک بن انس بن مالک الاصبحی، ان کی طرف نسبت دیتے ہوئے اس مذہب کا نام مالکی رکھا گیا ہے، مذہب المالکی، المذہب المالکی۔ وَهُوَ مِنْ قَبِيلَةِ بَنِي الْأَصْبَاءِ الْيَمَنِيَّةِ، اور یہ جو تھے یہ قبیلہ بنی اسبا سے تھے، جو یمن کا قبیلہ ہے، اس قبیلے سے یہ تھے۔ وَلِدَ الْإِمَامُ مالک بن انس بِالْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ، امام مالک بن انس مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے سنہ 93 یعنی 93 ہجری میں۔ وَتَتَلَمَّذَ عَلَى بَعْضِ الْفُقَهَاءِ فِي عَصْرِهِ، اور انہوں نے تعلیم حاصل کی بعض فقہا کے یہاں، یعنی بعض فقہا کی شاگردی انہوں نے کی، فی عصرہ اپنے زمانے میں، یعنی اپنے زمانے کے بعض فقہا کی سے انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ مثل جیسے نافع مولا عبداللہ بن عمر، جیسے نافع سے جیسے عبداللہ بن عمر کے غلام تھے۔ انہوں نے تعلیم حاصل کی بعض فقہا سے اپنے زمانے میں، جیسے نافع جو عبداللہ بن عمر کے یعنی ساتھ رہتے تھے، وہ ابن شہاب زہری وغیرہ، اور ابن شہاب زہری سے، اور ان کے علاوہ کما تتلمذ علی الامام الصادق علیہ السلام، جیسے کہ انہوں نے امام صادق علیہ السلام سے بھی تعلیم حاصل کی۔ واخذ منہ الحدیث والفقہ، اور انہوں نے امام صادق علیہ السلام سے حدیث اور فقہ کو حاصل کیا یعنی پڑھا۔ وکان یقول فی الامام الصادق علیہ السلام، اور یہ امام صادق علیہ السلام کے بارے میں کہا کرتے تھے ما رأت عین افضل من جعفر بن محمد، ما رأت عین، کہ آنکھوں نے نہیں دیکھا کوئی انسان افضل ہو یعنی بہتر، من جعفر بن محمد، جعفر بن محمد سے بہتر کوئی انسان آنکھوں نے نہیں دیکھا، یعنی جعفر بن محمد یعنی امام صادق علیہ السلام سب سے اچھے انسان ہیں، بہترین انسان ہے اور اچھے انسان ہے، ایسا انسان کسی نے
نہیں دیکھا، یعنی مارات ہے انہوں نے آنکھ نے نہیں دیکھا، افضل و بہتر من جعفر بن محمد، جعفر بن محمد علیہ السلام سے بہتر نہیں دیکھا، یعنی کوئی ان سے بہتر انسان نہیں دیکھا گیا۔ گویا کہ امام صادق علیہ السلام بہت افضل ترین انسان ہیں۔ وقد عاش فی ظل الدولۃ الامویہ مدت 40 سنہ، اور یہ بنی امیہ کی حکومت میں 40 سال رہے ہیں، یعنی بنی امیہ کی حکومت تھی تو اس وقت یعنی انہوں نے اس حکومت میں گویا اس دور میں 40 سال گزارے ہیں۔ وَلَمْ يَتَحَقَّقْ لَهُ الْبُرُوزُ الْعِلْمِ فِي هَذِهِ الْفَتْرَةِ، لیکن ان کا علمی ظہور اس زمانے میں متحقق نہیں ہوا، یعنی اس زمانے میں علمی اعتبار سے بہت زیادہ ظاہر نہیں ہوئے، یعنی بنی امیہ کے دور میں رہے 40 سال، لیکن کوئی ان کے علمی اعتبار سے ان کی شخصیت مشہور نہیں ہوئی، ظاہر نہیں ہوئی، یعنی کہا جائے۔ وَعِندَمَا سَقَطَتْ الدَّوْلَةُ الْأَمَوِيَّةُ، اور جب بنی امیہ کی حکومت ختم ہو گئی، ساقط گر گئی، ختم ہو گئی، وَتَسَلَّمَ السُّلْطَةُ بنو عباس، اور بنی عباس نے حکومت کو سنبھالا، کان میلہ لآل علی بن ابی طالب، کان میلہ تو ان کا میلان ہوا، یہ میلان تھا آل علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرف، یعنی یہ اہل بیت علیہ السلام کی طرف رغبت رکھتے تھے، میلان رکھتے تھے، رغبت رکھتے تھے۔ وَيَرَى أَحَقِّيَتَهُمْ فِي الْخِلَافَةِ، اور یہ خلافت میں ان کا حق جانتے تھے کہ خلافت جو ہے وہ کس کا حق ہے؟ اہل بیت علیہ السلام کا حق ہے۔ یعنی یہ اہل بیت علیہ السلام کی خلافت کے حق میں تھے، یعنی چاہتے تھے کہ خلافت ان کو ملے اور پہنچے، اور وہ زیادہ حقدار ہے اس کے، وہ زیادہ مستحق ہے خلافت کے۔ لذا فقد افتى بوجوب نصرت محمد بن عبداللہ بن حسن بن علی بن ابی طالب، لہذا انہوں نے فتویٰ دیا کہ واجب ہے مدد کرنا محمد بن عبداللہ کی، کہ جو حسن بن علی بن ابی طالب علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ کون؟ محمد بن عبداللہ بن حسن بن علی بن ابی طالب، الذی اعلن الثور علی الحکم العباسی، کہ جنہوں نے انقلاب کا اعلان کیا عباسیوں کے خلاف، جنہوں نے عباسیوں کے خلاف اعلان انقلاب کیا۔ وَكَانَ لَا يَرَى قِيمَةَ لِبَيْعَةِ بنی عباس، اور وہ کوئی قیمت نہیں سمجھتے تھے بنی عباس کی بیعت کی، لِأَنَّهَا تُؤْخَذُ مِنَ النَّاسِ قَهْرًا، اس لیے کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ بنی عباس جو اپنی بیعت لے رہے ہیں وہ قہرن لے رہے ہیں، جو حق بنی امیہ کا تھا، بنی امیہ کا قہرن مثلا بیعت لیتے تھے، تو اسی طریقے سے بنی عباس قہرن بیعت لے رہے ہیں۔ وَقَدْ ضَرَبَهُ جعفر بن سلیمان والی المدینۃ العباسی 50 صوتا، اور ان کو والی مدینہ جعفر بن سلیمان نے 50 کوڑے مارے، 50 کوڑے لگائے۔ حتی خلعت کتفہ الیمنی من شدت الضرب، یہاں تک کہ ان کا جو دایاں کندھا تھا وہ شدت ضرب سے نکل گیا، یعنی ٹوٹ گیا، نکل گیا جی۔ الا ان الخلیفۃ العباسی ابا جعفر المنصور قد غیر رائیہ، مگر یہ کہ خلیفہ عباسی کون؟ ابو جعفر منصور، اس نے اپنی رائے بدلی۔ وحسن علاقتہ بالامام مالک، اور اس نے اپنے علاقے کو بدلا امام مالک کے ساتھ۔ وطلب منہ یکتب کتابا فی الفقہ، اور ان سے طلب کیا کہ وہ فقہ میں کتاب لکھیں، لینشرہ علی الناس، تاکہ وہ لوگوں کو یا لوگوں کے درمیان تقسیم کی جائے، پھیلائی جائے۔ وَيَعْمَلُوا وِفْقَ مَذْهَبِهِ، اور لوگ ان کے مذہب کے اعتبار سے، یعنی فقہی مذہب کے اعتبار سے اس پر عمل کریں۔
فكتب الإمام مالك كتابه الفقهي فكتب الإمام مالك كتابه الفقهي پس امام مالک نے ایک کتاب فقہی لکھی المسمى بالمعطى جس کا نام کیا رکھا؟ معطى رکھا. الذي يحوي فتواه وآراءه الفقهية کہ جو اپنے اندر لیے ہوئے تھی اپنے یعنی ان کے امام مالک کے فتاووں کو اور ان کی رائے کو. کون سے رائے اور فتوے؟ فقہیہ، فقہ میں. فأصبح فقه الدولة العباسية وبذا انتشر فقه الامام مالک. بس ان کی کتاب جو تھی یا ان کی فقہ جو تھی وہ عباسی حکومت کی فقہ ہو گئی. فأصبح فقه الدولة یعنی حکومتی فقہ ہو گئی، وہ سرکاری فقہ ہو گئی گویا کہ. اور اس طرح وہ نشر، اس طریقے سے نشر ہوا امام مالک کا مذہب. وقد اتسع انتشاره في افریقیہ اور ان کا مذہب جو ہے وہ پھیلا افریقہ میں، اندلس میں بشکل خاص. افریقہ میں آج بھی امام مالک کے پیروکار بہت زیادہ موجود ہیں، مصر میں اور افریقہ کے دیگر ممالک میں بہت سارے لوگ جو مالکی ہیں، یعنی جو امام مالک کے مذہب کو قبول کرتے ہیں یا اس مذہب کو تسلیم کرتے ہیں اور مانتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں. بشکل خاص طریقے سے افریقہ اور اندلس میں پھیلا نشر ہوا. کما ساہم تلامذته الذين تولوا كثيرا من مناصب القضاء جیسا کہ بہت سارے تلامذہ نے بھی جنہوں نے مناصب قضاء کو لیا یعنی جو قاضی بن گئے حکومت کے، انہوں نے بھی جو ہے وہ کیا کیا؟ تولوا ساہم یعنی کوشش کی بنشر فقہ و مذہبی فقہی و مذہبی امام مالک کے مذہب اور ان کی فقہ کو پھیلانے میں انہوں نے بھی ساتھ دیا. وَكَانَ يَخْتَلِفُ مَا أَبِي حَنِيفَةَ حَوْلَ مَسْأَلَةِ الْعَمَلِ بِالرَّأْيِ وَالْقِيَاسِ اور امام مالک مختلف تھے ابو حنیفہ سے مسئلہ عمل بالرائے اور قیاس میں. یعنی عمل بالرائے جو ہے وہ ابو حنیفہ کے یہاں تھا تو امام مالک نے اس کو مخالفت کی کہ امام ابو حنیفہ کا جو مذہب ہے یہ، یعنی امام ابو حنیفہ کے مذہب کی مخالفت کی امام مالک نے. کون سے مذہب کی؟ جو قیاس اور رائے کی بنیاد پر تھا، یعنی قیاس اور رائے پر عمل کرنا. مذہب کی مخالفت ہے نہیں، عمل کرنا قیاس اور رائے پر. کان یختلف مع ابی حنیفہ حول مسئلۃ العمل بالرائے والقیاس یعنی ان کا اختلاف تھا امام ابو حنیفہ کے ساتھ مسئلۃ العمل بالرائے والقیاس یعنی جو مسئلہ عمل تھا رائے اور قیاس کے ذریعے جو عمل کیا جائے قیاس اور رائے اور قیاس. وتوفى الامام مالک بسنہ 179 اور امام مالک نے وفات پائی 179 ہجری میں. 179 ہجریاً ہجری میں یعنی 179 ہجری میں انہوں نے وفات پائی. وَكَانَ يَقُولُ فِي آرَاءِ الْفِقْهِيَّةِ اور وہ اپنی آراء فقہیہ میں کہا کرتے تھے اِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أُصِيبُ وَأُخْطِئُ میں ایسا یعنی بشر ہوں کہ جو اپنی رائے میں صحیح بھی یعنی جو میں ایک ایسا بشر ہوں کہ جو صحیح بھی کہتا ہوں اور خطا بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی کہتا ہوں اور خطا بھی ہو سکتی ہے. فَعَرَضُوا قَوْلِي عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ بس میرے کلام کو کتاب و سنت کے سامنے پیش کرو یعنی اس کے برابر اس پہ تولو. اگر اس کے مطابق ہو گیا تو قبول کرو، اس کے مخالف ہو تو قبول نہ کرو. یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ جو میری رائے فقہیہ ہے یعنی وہ اپنی رائے فقہیہ میں یہ کہا کرتے تھے کہ میں ایک انسان ہوں، خطا بھی ہو سکتی ہے اور صحیح بھی ہو سکتا ہے مجھ سے، تو لہٰذا میری کلام کو میری رائے جو فتوے کو اپنی رائے کو کتاب و سنت پر تولو، اس پر پرکھو، اس پر تولو. اگر اس کے مطابق خود گویا یہ کہنا چاہ رہے ہیں تو لے لو اور اگر اس کے مطابق نہ ہو تو نہ لو. ٹھیک ہے. بہرحال آج ہم نے وقت تمام ہو گیا مذہب امام مالک کے بارے میں گفتگو کی اور امید کرتا ہوں کہ عزیز طلباء سمجھ گئے ہوں گے. اگر کوئی ترجمے میں یا مطالب میں یا کوئی اور مشکل ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کی خدمت میں ہوں. اور کچھ تھوڑا بہت سمجھنے میں مشکل پیدا ہوئی ہو تو ریکارڈنگ دیکھ لیجئے، سن لیجئے، انشاءاللہ حل ہو جائے گی. اور پھر بھی نہ حل ہو تو میں آپ کی خدمت میں ہوں.
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ، خدا حافظ.